جی السلام علیکم، بتائیے، بولیے۔ السلام علیکم. جی مجھے ویلکم۔ تو مودی کی بات کر رہا ہوں ہندوستان سے، دلی سے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خیریت سے. بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ جی ایڈر جی سر تو آپ کی تعریف کر لیتے. ہوں ابھی جو آپ مسکراتے ہیں نا تو بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ. اچھا اور مطلب زبردست، بہت لوگ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ کے چینل میں. اللہ اکبر۔ سبھی میرے دو اہم سوال تھے ہوں تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے. ہوں کہ پہلا تو یہ تھا کہ مطلب میں نے مولانا صاحب سے سنا ہے کہ تبلیغی جو جماعت ہے یہ سنت اہل ہے، لیکن بعض میں لوگوں سے سنتا ہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فرض ہے یہ. تو ہوں ایک تو یہ سوال تھا، اور دوسرا میرا یہ ہے سوال کہ میں بعض مرتبہ جب جاتا ہوں جماعت میں یا ویسے تو لوگ مطلب نا فورس کرتے ہیں ایک ہوں مطلب آپ کو دور کرنے کا، اور اس طریقے سے مطلب جو مولانا صاحب کے اذکار رہتے ہیں وہ پڑھوانے کا، اور بس ایک رٹا لگا کے رکھتے ہیں کہ ایمان بناؤ ایمان بناؤ. ہوں اور مطلب معلوم کچھ نہیں رہتا، بس یہی رٹا لگا کے رکھتے ہیں. اور کسی کو کوئی بات سمجھاؤ تو سمجھتا بھی نہیں ہے، بس اپنے اپنے رہتے ہیں. تو جب میں اس بارے میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں کہ مطلب میں ایسے کس طریقے سے ڈیل کروں ایسے لوگوں سے. نہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ ان تو کو؟ مطلب جیسے کوئی میں انہیں قرآن کی بات بتاتا ہوں، اچھی بات بتاتا ہوں تو وہ ہوں مانتے نہیں ہے، اچھا اچھا وہ اپنی اپنی چلاتے ہیں کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تم صحیح نہیں کہہ رہے ہو. اور کبھی مطلب آپ کا ذکر آ جاتا ہے یا ایسے پتہ لگتا ہے آپ کے بارے میں ہوں کہ آپ میرے شیخ ہیں، ہوں تو مطلب یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی بس تم جو نا وہ تسبیح کرو گی تم تبلیغی جماعت کی، اچھا اور اگر تمہیں جو تمہارے شیخ نے اذکار دیے ہیں تم اسے پڑھو گے تو تمہیں تو نفع ہوگا، دوسروں کو تھوڑا نہ ہوگا اس سے نفع. تو اس لیے تم دعوت کا کام کرتے رہو بس. ہوں اور مطلب نماز کو بھی کہتے ہیں کہ تم نماز چھوڑ کے پہلے دعوت کا کام کرو، نماز بھی بعد میں پڑھو نفلی. ہوں صحیح، ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. آپ تو میرے بڑے عاشق اور پکے مرید ہیں، بلکہ آپ نے تو نام کا حصہ منیری بنا لیا ہے. غالباً محمود احمد نام ہے شاید آپ کا، آگے منیری آپ نے لگا لیا اپنے شیخ کا نام. اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالی میرے ذریعے سے میرے بزرگوں کی برکات اور ان کے جو ہے وہ علم و معرفت سے آپ کو فیضیاب کرے. میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ کنیکشن ہے بزرگوں کے ساتھ، تو کہ ذریعہ ضرور ہوں. تو میرے اکابر بزرگوں کا فیض میرے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو. اور باقی جہاں تک یہ پہلے سوال کا تعلق ہے جس میں آپ کہ تبلیغ فرض ہے یا نہیں، پہلی بات ہے کہ تبلیغ فرض ہے. یعنی نفس تبلیغ کرنا، یعنی دعوت دینا، پیغام آگے پہنچانا، نیک بات آگے پہنچانا، یہ فرض ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ تبلیغ کر دو، پہنچا دو میری طرف سے، بھلے ایک ہی بات کیوں نہ ہو، میری کوئی ایک بات سنی آگے پہنچا دو. کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس سے علم زندہ رہتا ہے. اگر تبلیغ کا کام رک جائے، تعلیم کا کام رک جائے، تو علم جب مر جاتا ہے. تو یہ بات آگے سے آگے پہنچانے سے وہ زندہ رہتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ تم یہ میری سن کے حدیث آگے جو پہنچا دیتے ہو، تو ہو سکتا ہے جس کو تم نے پہنچایا وہ تم سے زیادہ اچھا یاد رکھے اور زیادہ اس سے صحیح بینیفٹ اٹھا کے آگے پھیلائے. آپ نے تو الفاظ یاد کیے، آگے پہنچا دیے، لیکن آگے والے اس الفاظ میں سے معنی اور مطالع و معارف اور مسائل نکال کے امت کو نفع پہنچائے، لہذا آگے پہنچاؤ. یہ نفس تبلیغ اس کو بولتے ہیں، کہ نفس تبلیغ جو ہے یہ تو فرض ہے. اب کسی بھی تبلیغ کا خاص ایک طریقہ کار متعین کر کے تبلیغ کرنا یہ فرض نہیں ہے. یہ ایک مستحسن چیز ہے کہ اس وقت اور زمانے کے لحاظ سے یہ طریقہ اچھا ہے. مثلا یہ آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں دین کی بات کر رہا ہوں، دعوت دین دے رہا ہوں. تو یہ فرض نہیں ہے کہ آپ کہہ کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دین کی بات کرنا فرض ہے، میں یہ کہوں کہ یہ فرض ہے. یہ غلط ہوگا، یہ فرض نہیں ہے. فرض دین کی بات پہنچانا فرض ہے، لیکن کس طریقے سے پہنچائے، طریقہ کار کو اسلام نے آزاد کر دیا ہے. اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے جائز و حلال جو بھی ذریعہ ہو اس کو اختیار کر کے آپ پیغام کو پہنچائے.
اب یہ سوشل میڈیا یہ بھی علماء محققین کے نزدیک ایک جائز طریقہ ہے، لہٰذا اس کو استعمال کر کے پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ دعوت تبلیغ کا جو طریقہ کار یہ 1927 کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ، ان پر اللہ نے القاء کیا، اس طریقے سے انہیں 6 نمبر متعین ہوئے اور انہوں نے اس کا ایک طریقہ چلہ 4 منٹ کا نظم بنایا، اس تربیت کا نظام چلا۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ کسی فرضیت اور سنیت سے آزاد ہے، یہ زمانے کے لحاظ سے آپ اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کیا زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ یہ مؤثر طریقہ میڈیا کا مؤثر ہے، سوشل میڈیا، پریس میڈیا۔ تو لہذا ہر زمانے میں آپ نے دیکھا ایک دور تھا کتابیں لکھ لکھ کے جو پیغام پہنچتا تھا، آج کتابوں کا رواج نہیں رہا، تو لوگ جو ہے سوشل میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا پہ آئے، اب الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ اب سوشل میڈیا پہ آ گئے، اب اس سے سوشل سے زیادہ واٹس ایپ پہ آنا شروع ہو گئے، تو واٹس ایپ بھی لے لیا، اب تو ٹی وی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو مطلب یہ طریقہ کار جائز حدود میں رہ کے وہ اپنے کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لہذا دعوت تبلیغی جماعت کا خاص جو طریقہ ہے کہ سہ روزہ لگانا ہے، عشرہ لگانا ہے، چلہ لگانا ہے، 4 مہینے لگانے، یہ فرض نہیں ہے۔ یہ جو ہے شرعی اصطلاح میں اس کو فرض نہیں کہتے، اور تبلیغی جماعت کے بزرگ بھی اس کو فرض نہیں کہتے۔ ہاں، فرض تبلیغ کو تو فرض کہتے ہیں لیکن اس طریقہ کار کو فرض نہیں کہتے۔ ہاں یہ ضرور کہتے ہیں اس طریقہ کار کو اختیار کر لو گے تو آپ وہ جو اصل فرض ہے تبلیغ کا وہ بڑے اچھے انداز سے اس کو آپ پورا کر سکیں گے۔ اگر آپ نہیں اس کو رکھے تو پھر آپ کو پھر طریقہ کار سمجھ نہیں آئے گا، نتیجہ کہ جو اصل فرض ہے وہ بھی آپ سے چھوٹتا رہے گا۔ اس لیے کہتے دعوت تبلیغ میں آؤ کہ یہ طریقہ کار بزرگوں نے دے دیا، اب اس طریقہ کار پہ جب چلو گے تو جو فرض تبلیغ آپ کے سر پہ تھی وہ بھی پوری ہو رہی ہے، اس لیے اس کو اختیار کرنے کا کہتے ہیں، اور وہ کرنا چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں خاص طور پہ اتنے مشاغل ہیں، لوگ دعوت تبلیغ میں لگتے نہیں، تو پھر 3 دن نکال لیے سارے مشاغل سے ہٹ کے اب اللہ کے راستے میں دین سیکھ رہے ہیں، اور سیکھنے کی نیت سے جائے، سکھانے کی نیت سے نہ جائے۔ لہٰذا جو دعوت تبلیغ میں سکھانے کی نیت سے نکلے گا اس کو نفع نہیں ہوتا، سیکھنے کی نیت سے جائیں۔ جب سیکھنے کی نیت کریں گے تو اللہ آپ سے سکھانے کا کام لے لیں گے، اس لیے اس میں بالکل جانا چاہیے، اور بہت اچھی بات ہے۔ اور جیسے مولانا سعد صاحب جو ہے امیر تبلیغ جو ہیں ان کے زیر نگرانی نظم چل رہا ہے، تو اس نظم کو آپ بالکل اڈاپٹ کریں، فائدہ ہوگا۔ اب رہا یہ سوال ان کا کہنا کہ ایمان بناؤ ہے اور باقی ذکر و اذکار جو ہے وہ چھوڑو، یہ دعوت تبلیغ کی ذکر و اذکار کرو۔ بات اصل میں ہے کہ اصل تو چیز ایمان ہی بنانے کی ہے، اور یہ جتنا کچھ ہم کرتے ہیں ایمان بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سبق دینا کہ ایمان بناؤ یہ واقعی بالکل بہت اچھی بات ہے، اور ایمان ہی ہمارے آج بنے ہوئے نہیں ہیں، تو اس لیے ہماری نمازیں کچی ہیں، مسجدیں پکی ہیں۔ یہ اس وجہ سے آج کماتے ہم حلال ہیں، کھاتے حرام ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان بنے ہوئے نہیں ہے۔ تو اسے دعوت تبلیغ کا یہ جو موٹو ہے کہ ایمان بناؤ، یہ تو بہت زبردست ہے، بالکل ایمان بناؤ۔ اب وہ ایمان بنانے کا ایک خاص طریقہ کار جو دعوت تبلیغ کا ہے اس کے ذریعے سے بھی بنایا جا سکتا ہے، اور مشائخ سلسلہ خانقاہوں میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کے ضربے لگا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ روحانی جو تربیت کر رہے ہیں، یہ بھی ایمان بنانے کے طریقے ہیں۔ مدارس کے اندر جو تعلیم و تعلم ہو رہا ہے یہ بھی ایمان، یہ سب ایمان بنانے کے طریقے پر کام ہو رہا ہے کہ ایمان ہی اصل چیز ہے، اور آخر مرتبہ ایمان ہی کی قیمت لگنی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور باقی رہا یہ کہ تسبیحات جو کہتے دعوت تبلیغ کی جو تسبیحات ہیں بس وہی کرو باقی چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے بیعت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، دعوت تبلیغ میں جو تسبیحات ملی ہیں 3 تسبیح صبح کی، 3 شام کی ہوتی ہیں، تیسرا کلمہ ہے استغفار اور درود شریف ہے، اس طرح مغرب بعد تیسرا کلمہ استغفار درود شریف، یہ 3 تسبیح صبح شام کی دعوت تبلیغ کی ملتی ہیں، بالکل کریں۔ اور ہم جو ہے جو اسی دعوت تبلیغ کے بزرگوں ہی کے آگے جو ہے سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ میرے دادا پیر تو جو ہے بانی تبلیغ جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو ہے ان کے بھتیجے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو قطب العالم جو فضائل اعمال جو کتاب ہے اس کے جو ہے مصنف ہیں، تو میرے تو وہ دادا پیر ہیں، تو وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا میں جب معمولات اپنے مریدوں کو دیتا ہوں تو یہ تبلیغی جماعت والی صبح شام کی 3 تسبیحات میرے اس معمولات میں شامل ہیں، جو معمولات یومی اس میں شامل ہیں، تو وہ بھی شامل ہے، مزید اس میں ایڈ کی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی روحانی تربیت کے لیے۔ لہذا آپ اس تسبیحات کو جب کریں گے تو دعوت تبلیغ والی تسبیحات بھی ہو گئی، دوسری بھی ہو گئی۔
اور چوتھی بات یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں میں قرآن کی بات سناتا ہوں، یہ کہ تو لوگ سنتے نہیں مانتے نہیں، یہ تو نبیوں کے ساتھ بھی ہوا، بلکہ اللہ کی کون سنتے اور مانتے ہیں، نبیوں کو لوگوں کی طرح ڈینائی کیا ہے۔ اس کی فکر نہ کرے، آپ کا کام سچی نیت سے صحیح بات پہنچا دینا بس۔ اب اس کی فکر نہیں کہ اس نے مانی کیوں نہیں، منوانا آپ کا کام نہیں، پہنچانا آپ کا کام ہے۔ اس لیے تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، بس آپ پہنچائیں۔ اب منوانا تو کہیں نہیں ہے، یہ تو نبی کی بھی ذمہ داری نہیں، بلکہ فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر خدائی فوجدار نہیں ہیں کہ منوا کے چھوڑے۔ منوانا آپ کا کام نہیں، پہنچانا آپ کا کام ہے۔ بس آپ نیک نیت سے پہنچا دیں، ادب کے ساتھ پہنچا دیں، سامنے والے کی ڈس رسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ ہر ایک کا اپنے ایک موقف ہے، ہر ایک کی اپنے عقل کا لیول ہے، اور نہ آپ کوڑیں اپنے دل کے اندر، سچی بات سچے دل سے پہنچا دیں، باقی اس کے بعد اللہ کی سپرد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کو منوا لے گا اگر آپ کی بات واقعی سچی ہوئی اور اس میں سے حق ان کو ملنا ہوا۔ اس لیے اس انداز سے اپنے کام میں لگے رہیں، زیادہ کسی کے بارے میں دل میں قدورت نہ لائیں۔ اپنا دل ہم کسی کے لیے کیوں خراب کریں، کیونکہ ہم اپنے دل کی پاکیزگی کے ذمہ دار ہیں۔ کسی کے دل کے لیے محنت کر سکتے ہیں، پاک ہو گیا بہت اچھی بات ہے، آپ کو اجر ملے گا، نہیں ہوا تو آپ کے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کا دل پاک کیوں نہیں ہے، آپ اپنے دل کو پاک کریں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ وقد كان بالسقم دهرا طريق